بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری عاصم خلیل۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کن حالات میں ہوئی۔ ناظرین، قرآن مجید میں بیان کیے گئے چند اہم ترین بیانات میں سے ایک بیان سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، یعنی کہ تمام انسانوں کے باپ۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آپ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ہر قسم کی مٹی لے کر آؤ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام سرخ، سفید، سیاہ رنگت کی مٹی لے آئے۔ ناظرین، اس مٹی کو پھر مکہ اور طائف کے درمیانی علاقے پر رکھا گیا اور اس پر باران رحمت کا نزول ہوا۔ اس مٹی کے خمیر سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق فرمایا گیا اور پھر 40 سال اس پتلے کو بے جان رکھا گیا۔ اس کے بعد اس میں روح کو پھونکا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اماں حوا کی تخلیق فرمائی گئی۔ جنت میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھل کھانے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ ناظرین، جس جگہ ان دونوں کو اتارا گیا اسے آج سری لنکا کہا جاتا ہے، اور ایک پہاڑ پر بقول تاریخ نویس سیدنا آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان بھی ہیں۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا 200 سال ایک دوسرے سے جدا رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور حوا کی توبہ کو قبول کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسک ادا کرنے سکھائے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی آخری وقت اور ان کی وفات کب اور کن حالات میں ہوئی اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، حسب معمول ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اسلام ٹی وی چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ ناظرین، اپنے بیٹے حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم بے حد غم زدہ رہتے تھے۔ ایک بے قراری کی کیفیت تھی جسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کو آ گئے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک فرزند رشید عنایت فرمائیں گے۔ اس بچے کی نسل کئی انبیاء اور رسول پیدا ہوں گے۔ حابیل کی وفات کے 5 سال بعد حضرت آدم اور اماں حوا کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ ناظرین، شیس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ۔ ناظرین، جب سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کے بیٹے اس پھل کو ڈھونڈنے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو فرشتے سامنے سے آتے مل گئے۔ ان فرشتوں کے پاس سیدنا آدم علیہ السلام کا کفن مبارک اور خوشبو تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کولہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ ان فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا، اے اولاد آدم، تم کس چیز کی تلاش میں ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ سیدنا آدم کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بیمار ہیں، انہوں نے جنت کے پھل کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس پر ان فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد کا وقت آن پہنچا ہے اور ان کی وفات قریب ہے۔ ناظرین، اس کے بعد فرشتے حضرت آدم کی روح مبارک قبض کرنے آئے تو اماں حوا نے ان فرشتوں کو دیکھ کر پہچان لیا۔
اما ہوا سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئی، جس پر سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ پر پہلے مصیبت تمہارے ذریعے ہی پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے پاس رہنے دو۔ ناظرین، اس کے بعد آپ علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا گیا، آپ کے جسم کو غسل دیا گیا، آپ کو خوشبو لگائی گئی، آپ کو کفن پہنایا گیا، آپ کی لحد مبارک تیار کی گئی، آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جو کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو قبر مبارک میں اتارا گیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ آخر میں جو فرشتوں نے آدم کے بیٹوں سے کہا کہ اے بنی آدم، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتوں نے انہیں تاب ادب سے پانی دیا اور ان کی تدفین کی، اور پھر فرمایا کہ آدم کی اولاد میں یہ آدم کی سنت ہے۔ ناظرین، سیدنا آدم کی تدفین کہاں کی گئی، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں سیدنا آدم کی تدفین کی جگہ سری لنکا لکھی گئی ہے، کچھ میں جبل ابی قبیس اور کچھ میں سعودی عرب میں مسجد خریف کے صحن کے اندر، کچھ میں عراق۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور ام حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا۔ ناظرین، اور طوفان کے ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس کے علاقے میں دفن کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل شیث علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا تھا، اور انہوں نے اپنے باقی بیٹوں کو تلقین کی کہ وہ سب حضرت شیث پر ایمان لے آئیں اور ان کی فرما برداری کریں۔ اور پھر آدم کی وفات کے بعد شیث نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں انسانوں کے اندر نافرمانی آ چکی تھی۔ شیث کے دور میں بنی آدم دو گروہ تھے، ایک وہ گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ اور شیث کی تائید کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ قابیل اولاد کی تائید کرتا تھا۔ شیث کی نصیحت پر کچھ لوگ واپس راہ راست پر آ گئے، جبکہ بدستور نافرمانی پر ہی اڑے رہے، اور حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو ان باتوں کی تبلیغ کرتے کہ اول خدا کو پہچاننا، نیک و بد کو جاننا، بادشاہ حق میں وقت حکم کو ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کا حکم ماننا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے پر قابو رکھنا، محتاجوں مسکینوں کو صدقہ کرنا اور ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز، مصیبت میں صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام جب وفات کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے ہنوش کی حتمی وصیت کی۔ کہا جاتا ہے ہنوش کا دوسرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی جب ان کے ہاں شیث علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ شیث کا عربی میں معنی ہے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ۔ سیدنا آدم کی بنو انسان شیث علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹوں سے ان کی اولادوں کے سلسلے زیادہ لمبے نہ چل سکے تھے۔ ناظرین، تمام انبیاء کرام بھی حضرت شیث علیہ السلام کی ہی نسل میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے۔ اس بات سے حضرت شیث کی نبوت کا ثابت ہوتا ہے۔ اس بات سے حضرت شیث علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے دوسرے نبی تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بعض روایتوں کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کو طوفان نوح کے بارے میں خبردار کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم وہ زمانہ پاؤ تو میرے جسم کو کہیں اور منتقل کر دینا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم وہ زمانہ نہ پاؤ تو اپنی اولاد کو اس کام کی وصیت کر دینا۔ ناظرین، سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک مقررہ وقت گزارا تھا،
جس کے احوال جاننے میں حضرت شیس علیہ السلام کو بے حد دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ اپنی اولاد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس بے حد محبوب تھے۔ ہر سال کئی مسلمان سری لنکا میں اس پہاڑ کا رخ کرتے ہیں جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کا پاؤں مبارک موجود ہے۔ ناظرین، اس بارے میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ پیر کا نشان بے حد اونچے اور بڑی جسامت کے شخص کا ہے۔ عام انسان کا پیر اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، سیدنا آدم علیہ السلام کا قد 60 میٹر یا 60 ہاتھ تھا۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک پیر کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنے اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے حالات اور ان کے سیاق و سباق کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کریں اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔